کراچی میں آج دوپہر سے تیز بارش کی پیش گوئی۔ رات کو مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش۔ حیدرآباد، بدین، نوشہر و فیروز، میرپور خاص، ٹھٹھہ، جام شورو، ٹنڈو علیار، عمرکوٹ میں بھی وقفے سے بارش۔ حادثات میں 3 بچے جاں بحق، 2 زخمی۔ سندھ بھر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا دوسرا الرٹ جاری کر دیا۔ سسٹم کے باعث سمندر میں شدید طغیانی رہے گی۔ سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کو کل تک گہرے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں تعلیمی ادارے بند۔ سڑکوں پر جب پانی نظر نہیں آتا تو ہمارے مخالفین نے پروپیگنڈا کیا کہ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، اس کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ پھر آج ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی اور تیز بارش ہوئی، شہر کے سارے اضلاع میں بارش ہوئی۔ آپ خود یہاں پر آئے ہیں اور نہ آپ نے کشتی استعمال کی ہے نہ میں نے کشتی استعمال کی، اپنی الحمدللہ گاڑیوں میں، موٹر بائکس میں آپ آئے ہیں۔ 3 روز سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر اب بارش کا پانی کھڑا نہیں ہو رہا۔ میئر مرتضی وہاب کی شہر کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے چند گلیوں میں پانی ہے، وہاں نکاس کا عمل جاری ہے۔ شہر کی تمام انڈر پاس صاف ہیں۔ پروپیگنڈا کیا گیا کہ طارق روڈ چارہ قائدین ڈوب گئی، خداداد کالونی زیر آب ہے۔ دورہ کیا تو وہاں پانی نہیں تھا۔ گلشن معمار اور منگو پیر میں مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بولے کچھ لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ذہنوں کی صفائی بھی کی جائے۔ تسلیم کیا کہ بارش سے شہر کی سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سڑک کی تعمیر میں کوتاہی برتنے والے کانٹریکٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ پنجاب، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ فیصل آباد، وہاڑی، بورے والا، بھکر، میلسی، جہلم، حافظ آباد میں موسلادھار بارش۔ بلوچستان کے علاقے مچ میں سیلاب سے گیس پائپ لائن بہہ گئی۔ 18 انچ قطر گیس پائپ لائن متاثر ہونے سے کوئٹہ کو گیس کی فراہمی معطل۔ مستونگ، قلات، پشین، زیارت کو بھی گیس کی فراہمی بند۔ ہب اور بولان کے علاقے کولپور میں طوفانی بارشیں۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ بلوچستان میں بارش کا سلسلہ 1 ستمبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر اور گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش۔ آسان بنا لیں اس بات کو کہ جو دہشت گرد ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رعایت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے عزائم کو، ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی، ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، ان سے ڈائلاگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے۔ بٹ وی مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، کہ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف کہ کوئی ڈائلاگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کا خاتمہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ دہشت گردوں اور ملک دشمنوں سے بات نہیں ہوگی، ان کا صفایا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بلوچستان کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر کوئٹہ میں اہم اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی کابینہ کے اہم اراکین، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو پاکستان کے آئین اور پرچم کو مانتے ہیں ان سے بات چیت وقت کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں سے تو بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کا خاتمہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ آرمی چیف کی قیادت میں اس مرحلے کو عبور کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک دشمن عناصر سی پیک اور پاک چین دوستی میں رخنہ ڈالنا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 2 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ رولز آف بزنس 1973 میں ترمیم منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا PWD کو فوری بند کرنے کا فیصلہ، کابینہ کی منظوری سے PWD فوری غیر فعال ہو جائے گا۔ لاپتہ ظاہر کیے جانے والے افراد بلوچستان میں حملوں میں ملوث پائے گئے۔ کالعدم تنظیم BLA کی جانب سے لاپتہ قرار دیا گیا طیب بلوچ عرف الیاس لالا ولد مولا بخش بیلا خودکش دھماکے میں ملوث نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بیلا میں FC کیمپ پر خودکش حملے میں طیب بلوچ کی شناخت ہو گئی۔ طیب بلوچ عرف الیاس لالا نوشکی کا مکین تھا، اسے لاپتہ قرار دے کر FIR درج کرائی گئی تھی۔ اس سے پہلے گوادر میں دہشت گرد حملے میں ملوث کریم جان بھی لاپتہ افراد میں ظاہر کیا گیا تھا۔ تربت کا مکین دہشت گرد
کریم جان ولد فضل بلوچ 25 مئی 2022 کو لاپتہ بتایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کریم جان گوادر حملے میں دہشت گردی کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ امیر بالاج قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم احسن شاہ کی دوران حراست ہلاکت کے بعد اس کی آڈیو سامنے آ گئی۔ جیل سے ملزمان کو ملنے والی ہفتہ وار ٹیلی فون کال کی سہولت پر احسن شاہ نے اپنی دوست کو بتایا کہ وہ 1 ماہ کے اندر ملک سے باہر چلا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے گرفتار کرنے والے کا کام کر کے جائے گا۔ دوسری طرف خاتون نے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس پر احسن شاہ نے بتایا کہ وہ تمہارے والد کا دوست ہے۔ پولیس کے مطابق احسن شاہ کی آڈیو کا فورنزک ٹیسٹ کرایا جائے گا، جبکہ آڈیو میں جس افسر کو مارنے کی بات کی گئی ہے وہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے انسپکٹر شکیل بٹ ہیں۔ احسن شاہ کو ٹیپو ٹرکم والا کے بیٹے امیر بالاج کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایسی حراست کے دوران پولیس سے مبینہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ سانگڑ میں اینٹوں کے بھٹے پر چھاپا، جبری مشقت کرنے والے 31 افراد بازیاب۔ پولیس کے مطابق بازیاب افراد میں 14 بچے، 7 خواتین اور 10 مرد شامل۔ ایک سروے کے مطابق 80% پاکستانی ماؤں نے بتایا کہ ماں کے دودھ کی جگہ ڈبے کا دودھ پلانے کی تجویز ڈاکٹرز، نرسز اور اسپتال کے طبی عملے نے دی۔ تجویز دینے والے چند ڈاکٹرز فارمولا ملک کمپنیوں کی ملی بھگت سے کام کرتے ہیں، کمیشن لے کر ڈبے کا دودھ تجویز کرتے ہیں۔ ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر پروفیسر شہزاد کا تقریب میں انکشاف، کہا ماں کا دودھ بہترین قدرتی مدافعت دیتا ہے۔ ڈبے کے دودھ سے بچوں میں دل، شوگر اور مستقبل میں ذہنی امراض کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ڈبے کا دودھ بچوں کی صحت تباہ کر رہا ہے۔ برسر روزگار پاکستانیوں کی شرح میں اضافہ 3 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ گزشتہ سروے میں 50%، حالیہ سروے میں 58% نے گزشتہ 1 سال میں کسی کی نوکری نہ جانے کا کہا۔ روزگار کھونے والوں کی شرح میں 8% کمی 50% سے 42% پر آ گئی۔ ایپسوس پاکستان کے سروے میں انکشاف، پاکستانیوں میں روزگار کے تحفظ کے احساس میں استحکام آیا۔ گزشتہ سروے کی طرح موجودہ سروے میں بھی 15% پاکستانی روزگار نہ کھونے کے حوالے سے پر اعتماد، البتہ 85% افراد بے روزگاری کے خوف کا اظہار کرتے دکھائی دیے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ اسلامی جہاد عسکری ونگ کے سربراہ محمد جابر ابو شجاع سمیت 18 فلسطینی شہید۔ فلسطینیوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر اسرائیلی حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی بیرکوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ کا نتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ غزہ سرحدی باڑ عبور کر لی۔ مظاہرین کا کہنا تھا نتن یاہو ہمارے بچوں کو نہیں بچا رہا، ہم خود بچائیں گے۔ غزہ میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی گاڑی پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے معاملے پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس۔ امریکی نائب سفیر نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ اسرائیلی فوجی یونٹ کے درمیان رابطے میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ یقینی بنائے کہ آئندہ UN نمائندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ امریکی سفیر نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ پولیو مہم کے دوران فوجی آپریشن سے باز رہے اور مزید انخلا کے مزید احکامات نہ دے۔ گاڑی پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے بعد اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ میں کام روک دیا تھا۔ جارجیا میں انتخابی ریلی سے امریکہ کی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کے خطاب کے دوران احتجاج، جس کے بعد کاملا ہیرس نے کہا ڈیموکریٹک پارٹی جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ وہ خود اور صدر بائیڈن غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ روسی حملہ ناکام بنانے کی کوشش میں یوکرین کا F-16 طیارہ فرینڈلی فائر سے تباہ، پائلٹ ہلاک۔ یوکرینی فوج کے مطابق روسی حملے کو ناکام بنانے کے دوران F-16 طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ روسی میڈیا کے مطابق F-16 طیارہ پیٹریاٹ اینٹی کرافٹ میزائل کا نشانہ بنا۔ یوکرین کو اس ماہ امریکہ کے 10 F-16 لڑاکا طیارے ملے تھے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ شاہین آفریدی کو ڈراپ کر دیا گیا۔
हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि शाहीन आफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ वक्त गुजारें। स्पिनर अबरार अहमद स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। ऑलराउंडर आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास न कर सके। सिंध हुकूमत का नेशनल गेम्स में शरीक खिलाड़ियों का डोप टेस्ट कराने का फैसला। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने 35वें कौमी खेलों के कराची में इनेकाद की मंजूरी दे दी। सदर पाकिस्तान ओलंपिक का कहना है कि पाकिस्तान और सिंध ओलंपिक की मुशावरत से नेशनल गेम्स की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत की अरशद नदीम से मुलाकात भी कराई गई। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क के लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को मुतासर किया है। वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एंडोमेंट फंड में 250 मिलियन रुपए का हिस्सा डालने का कहेंगे। पेरिस में पैरालंपिक्स गेम्स के पहले रोज पहला गोल्ड मेडल विमेन की पैरासाइक्लिंग ट्रैक इवेंट में नीदरलैंड्स की कैरोलिन ग्रोट के नाम रहा। सूफी शायर और बुजुर्ग हजरत बुल्ले शाह का उर्स आज से शुरू होगा। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इतवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल जिले भर में तातील होगी। जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म ग्लास वर्कर के जरिए कराची के स्कूलों में आगाही मुहिम जारी। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम द ग्लास वर्कर स्कूल टूर के तहत तलबा और तालिबात को फिल्म के ट्रेलर के साथ पसे पर्दा मनाजिर भी दिखाए गए। फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा कि अगर दिल लगाकर फिल्म बनाई जाएं तो एनिमेशन इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी। तलबा कहते हैं एनिमेशन शौक के तौर पर ठीक है, मगर इसे बतौर करियर मुंतखब करना मुश्किल काम है।